السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ الزلزال اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب ہم جانیں گے اس سورت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بأن ربک اوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب ہم جانیں گے اس سورت کی تفسیر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرزا اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، اور اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں، جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل اور فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالی یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالی متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ تعالی کے حکم سے بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے، یعنی ٹولیاں ٹولیاں، بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے، اور بعض کے رنگ سیاہ جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب، یا یہ مختلف گروہ
ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ بعض کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے، اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے، اور بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے، لیکن امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے معنی کو اولا کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تأمل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔